الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا۔ آج یہ منتھ ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں گزر رہے ہیں اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ یا اللہ ہمارے ان مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، کیونکہ رمضان المبارک عوامی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جس طرح بہار آتی ہے اسی طرح ایمان والوں کے دلوں میں ایک بہار کی کیفیت ہوتی ہے، ہر طرف پھول کھلتے ہیں۔ اسی طرح ایمان والوں کے جو ہے زندگی میں نیک اعمال کھلتے ہیں، نیک اعمال بڑھتے ہیں اور زندگی کی بہار محسوس ہوتی ہے، اور ایمان والوں سے جو جیسے سوکھی شاخیں ہوتی ہیں وہ ہری بھری ہو جاتی ہیں پودوں کی، اسی طرح ایمان والے وہ لوگ جو بے پرواہی کی زندگی، غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی جو ہے اب بہار آ جاتی ہے، اعمال صالح بڑھ جاتے ہیں اور ان کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کسی طرح ہماری مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، کسی طرح ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت جو ہے رمضان سے پہلے ہی جنت کو سجانا شروع کر دیتے ہیں، جنتیوں کے لیے وہاں گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور جنتی جب رمضان تک پہنچتے ہیں اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے جو ہے ایمان والوں کے لیے بڑی خیر و برکت والا مہینہ ہوتا ہے اور بڑا انتظار ہوتا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ایمان والے عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، صبح اور شام جو ہے بنی کلب کے جو بکریوں کے بالوں سے کے برابر اور اس سے بڑھ کر لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ مہینہ ہر روز قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو ہے بھائی اس مہینے میں ایمان والے جو ہے اپنی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، اور دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ سبحان اللہ، نماز پڑھتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے، اللہ ہماری نماز کو قبول کر لے۔ کیوں قبول کر لے؟ تاکہ اللہ تعالی ہم پہ ترس کھا لے اور ہمیں معاف کر دے۔ اور جو ہے بندے کو اس بات کی فکر ہوتی ہے رمضان آ رہا ہے، عبادت کریں گے، بھوکے پیاسے رہیں گے اور تراویح پڑھیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ ہماری بخشش فرما دے، تو معافی کی فکر ہوتی ہے، اور اسی لیے جو ہے رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ رمضان آئے گا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور بخشش ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ تھوڑا عمل کریں گے زیادہ اجر ملے گا، نفل پڑھیں گے فرض ثواب ملے گا، فرض پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر کو بڑھا کے کئی فرض کے برابر کر دے گا۔ تو بھائی اس لیے رمضان میں دعائیں مانگنا اور رمضان میں اللہ سے بخشش چاہنا، اللہ کا قرب پانا، اللہ کی محبت حاصل کرنا، مومن کی یہ جو ہے ایک مراد ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندے جب پوچھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جو ہے جب میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں پس میں قریب ہی ہوں،
دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو قریب ہے۔ ہاں سارا سال گزر گیا، ہم غفلت میں تھے، ہم دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے تھے اور ہمیں جو ہے مانگنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ اب رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا جو سارا سال مسجد میں نہیں آتا وہ رمضان میں بھی مسجد میں دکھائی دیتا ہے، جو ہے غفلت والی نمازیں پڑھنے والا تھا وہ رمضان میں بھی عبادت کا ذوق اور شوق حاصل کر لیتا ہے۔ رمضان جو جو گزرتا چلا جاتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے میری بھی بخشش ہو جائے، اور حتیٰ کہ رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کے ایک عشرے کے بعد دوسرا عشرہ اور آخری عشرہ جہنم سے رہائی، حتیٰ کہ عید سعید جب آتی ہے اللہ تعالیٰ اس دن بھی لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے یہی سعادت کی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے، اور جس سے وہ جہنم سے بری ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، جب اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں تم سب کے سب فقراء ہو، تم محتاج ہو، مانگنے والے ہو، تو بھائی ہم پھر مانگیں، کیوں نہ مانگیں؟ جب جنت کے دروازے کھول دیے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، جب ایک کے بدلے میں کئی اجر ملنے لگا، تو ایسی صورت میں ہم بھی اپنی جھولی پھیلائیں گے، ہم بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ہم بھی اپنی فریادیں اللہ کے سامنے پیش کریں گے، ہم بھی درخواست کریں گے، اللہ قبول فرمائیں گے، اللہ بخشش فرمائیں گے۔ اور مانگنے والے جب خوب مانگتے ہیں اور ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر اللہ ان بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں۔ دنیا دار کے پاس جب جاتے ہیں، دنیا دار جو ہے ایک دفعہ دیتا ہے، دوسری مرتبہ دیتا ہے، تیسری مرتبہ شاید جھاڑ دیتا ہے اور جو ہے مایوس کر کے بھیج دیتا ہے۔ اللہ سے جب ہم انسان مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنی اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی مانگنا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز اللہ سے مانگتے تھے، حتیٰ کہ فرمایا اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو میں اللہ سے مانگوں گا۔ تو بھائی مانگنا یہ سیکھنا چاہیے، اور خاص طور پر جب مانگنے کا وقت ہو تو اس وقت تو پھر مانگنا چاہیے۔ اگر اس وقت بھی مانگنا نہ آتا ہو پھر کتنی اداسی کی بات ہے، کتنی پریشانی کی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں حج عمرے پر جاتے ہیں، مانگنے کی پریکٹس ہی نہیں کی ہوتی، مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں، 5 منٹ کے بعد دعا ختم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اب ہم اور کیا مانگے، سمجھ نہیں آ رہی، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تو گھنٹوں کا وقت ملا ہوا ہے اور ہماری دعائیں 5 منٹ میں ختم ہو گئی، کیونکہ کبھی مانگا ہی نہیں، مانگنے کا طریقہ سیکھا ہی نہیں۔ تو بھائی اسی لیے جو ہے مانگنا بھی آنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ تو جو ہے دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی آپ نے مزدوری کی، اب آپ کو جو ہے اس کی اجرت ملنی ہے اور وہ تو دعا پر ملے گی۔ تو دعا ہی نہیں مانگنی آتی تو پھر کیسے اجرت لے کے اٹھو گے؟ تو بھائی یہ دعا سیکھنے والی چیز ہے۔ اب دعا مانگنے میں سب سے پہلی بات سمجھ لیں کہ بھائی ایک دعا تو یہ ہے کہ اللہ سے جو ہے معافی مانگے، اللہ سے نیکی مانگے، اللہ سے جو ہے خیر مانگے۔ تو بھائی اگر ہم یہ نیکی مانگیں گے، یا اللہ مجھے نیک بنا دے، یا اللہ مجھے نیک بنا دے، اب نیکی تو کر نہیں سکتے ہم تو، لیکن ساری زندگی مانگتے رہے اللہ ہمیں اچھا بنا دیجئے، ہمارا اخلاق بھی اچھا کر دیجئے، ہمارا ظاہر بھی اچھا کر دیجئے، اللہ ہمارا باطن بھی اچھا کر دیجئے۔ تو پھر قیامت کے دن اگر اللہ سزا دیں گے کہ تیرا ظاہر باطن کیوں اچھا نہیں تھا، تو پھر کہیں گے اللہ مانگتے تو تھے، چھوٹا بچہ امی امی پکارتا ہے، امی مجھے ضرورت ہے، اب اگر امی آ کے ڈانٹے کہ بھائی تم جو ہے یہ کام صحیح طرح کیوں نہیں کرتے، وہ کہے گا امی میں نے آپ کو بلایا، بار بار بلایا، میری ہیلپ کر دیجئے، مجھ سے نہیں ہوتا، یہ وزن نہیں اٹھایا جاتا، تو پھر آپ نے میری ہیلپ کرنی تھی۔ تو اب ہم بھی کہیں گے اے اللہ ہم تو آپ سے مانگتے رہے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے مانگتے رہے،
نفس کے پھسلنے پر مانگتے تھے، بری صحبت کے ڈر کے مارے مانگتے تھے۔ اللہ کوئی بھی تکلیف آتی تھی ہم آپ کو ہی پکارتے تھے، آپ ہی ہمارے رب ہیں، اللہ آپ ہی ہمارے سب ہیں۔ اللہ اگر ہم نے اچھے کام کیے تب بھی آپ کو پکارا، برا اگر ہم سے کچھ ہوا اللہ تب بھی ہم نے آپ کو پکارا، آپ سے مدد مانگی۔ اللہ اب بھی ہم آپ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، سامنے جہنم ہے، اے اللہ ہم تو بچ نہیں سکتے، اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے۔ تو بھائی اللہ بچا لیں گے، وہ تو سب کی سننے والے ہیں، لیکن اگر ارادہ ہی نہیں، اگر رمضان کے بعد رمضان آیا گزر کے چلا گیا زندگی میں اور ہم نے جو ہے مانگنا ہی نہیں سیکھا، مانگا ہی نہیں، جب رمضان کا مقصد لعلکم تتقون کہ اللہ ہمیں بھی تقوی دے دیجئے، تو رمضان آیا اور تقوی حاصل نہ ہوا، نہ آنکھوں کی حفاظت ملی، نہ ہماری زبان کنٹرول میں آئی، نہ کان جو ہے اس میں بری باتوں سے ہم بچا سکے، ہاتھ پاؤں کچھ بھی نہ بچا سکے، تو رمضان آیا تو گزر گیا، خالی پیٹ اور بھوکا پیاسا رہتا رہا بندہ، باقی تو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اس کو۔ تو بھائی رمضان آ رہا ہے، اب رمضان جو ہے اس کے لیے ہماری کیا گول ہونا چاہیے کہ ہم رمضان میں نیک بن جائیں۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری ہے جی، ہر بندہ چاہتا ہے میری آرزویں پوری ہوں، ہے نا، ساری زندگی ہم مانگتے رہے اللہ مال دے دیجئے، اولاد دے دیجئے، گھر بار دے دیجئے، اچھی شادی کروا دیجئے، اللہ یہ کر دیجئے، اللہ وہ کر دیجئے، دنیا مانگتے رہے، بھائی جو ہے آخرت نہ مانگی، اللہ کی رضا نہ مانگی، اللہ کی محبت نہ مانگی، تقوی طہارت نہ مانگا، زہد نہ مانگا۔ تو میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے ہے جی، تو ایسی صورت میں کاش کہ ہماری تمنائیں بدل جائیں، ہماری خواہشات بدل جائیں، اب ہم جو ہے اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بن جائیں۔ اور یہی بات ہے، مشائخ سمجھ گئے اس بات کو، ہم نے دیکھا اپنے بزرگوں کو لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دعائیں بدل گئیں، ان کی دعائیں بدل گئیں، وہ اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، ہم اللہ کی نعمتیں چاہتے ہیں، ہم مزے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے جب اللہ مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی مل جائیں گی۔ اللہ نے بن مانگے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے بن مانگے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں بن مانگے جو ہے اپنا پیارا دین سکھوایا، اور اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی۔ اللہ کی اتنی نعمتیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہم نے کون سی مانگی تھی، اللہ نے عطا کر دی۔ اب کہیں کی پریشانی ہے، بھئی اللہ سے اللہ کو مانگ لو، سب کچھ مل جائے گا۔ جب اللہ ملے گا سب مل جائے گا، جیسے بادشاہ مل گیا تو بھئی بادشاہ کی سارا مال مل گیا، سارے بینیفٹ مل گئے، اور اگر بادشاہ کو ہی ناراض کر بیٹھے تو پھر کچھ بھی نہ ملا۔ تو بھئی یہ اس لیے دعائیں مانگنا سیکھنا پڑتا ہے، اور جب دعائیں مانگے تو روا جو ہے انسان کا وہ دعا بن جائے، سوالی بن جائے۔ جس طرح ایک فقیر جو ہے جب دعا مانگتا ہے تو پھر اس کا رواں جو ہے وہ سوالی بن جاتا ہے، دیکھنے والے کو ترس آتا ہے، وہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جو ہے وہ جو ہے حاجت مند ہوتا ہے، اور ہم بھی اسی طرح حاجت مند ہیں، مانگنے والے ہیں، ضرورت مند ہیں۔ ہمیں مضطرب ہونا چاہیے، ایک دھڑکتا ہوا دل ہونا چاہیے، کانپتے ہوئے ہاتھ ہونے چاہیے، لڑکھڑاتی ہوئی زبان ہونی چاہیے، اور ہم جو ہے اللہ سے مانگے۔ رمضان آ رہا ہے، ہمارے سامنے ہمارا انجام ہے، ہمیں جانتے ہیں کہ ہم جہنم کی طرف بھاگ کے جاتے رہے، نہ بندے راضی ہیں، نہ اللہ ہم آپ کو راضی کر سکے، اللہ نہ تیرا حق ادا ہو سکا، نہ ویسی عبادت کر سکے، اللہ نہ تجھے ویسا یاد کر سکے، نہ ویسا خوف و تقوی اندر پیدا کر سکے۔ تو بھائی اب ہم تو مجرم ہیں، جانتے ہیں کہ غلطیاں کر چکے، اور مخلوق کو پتہ نہیں جان بوجھ کے بھی تکلیف دی۔ اللہ آپ کے بندوں کو ہم نے ستایا، اے اللہ کسی کا حق ادا نہ کیا۔ ام من یجیب المضطر اذا دعا، اور جو ہے مضطرب کی دعا اب کون سنے گا؟ اللہ تیرے سوا اور کون ہے جو ہماری دعاؤں کو سنے گا؟ اے اللہ تو ہی تو سننے والا ہے، تو ہی تو پوری کرنے والا ہے۔ ہم تیرے سامنے التجا کرتے ہیں
اس سے دعا مانگتے ہیں اللہ مہربانی کر دے، تو بھائی دعا کا مدعا جو ہے وہ تو معافی ہے، یہ تو ہم سمجھ گئے۔ معافی مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور معافی مانگنے کے لیے جو ہے ہم ساری عبادت کرتے ہیں۔ تو جب رمضان آئے گا اور جو ہے ہم نے دعائیں خاص طور پر مانگنی ہے، یہ عوامی مہینہ ہے، اس میں بخشش ہوتی ہے، عام جو ہے انسان کو جو ہے وہ جو ہے گناہوں سے معافی مل جاتی ہے۔ تو لہذا آج سے ہی تیاریاں کریں، معافی مانگنے کی تیاریاں کریں، ابھی سے مانگنا شروع کر دیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبھی تو برکت کی دعائیں مانگتے تھے۔ برکت ہوتی کیا ہے؟ بھئی برکت ہوتی یہی ہے کہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، اور ہماری ضرورت کیا ہے کہ ہم مرنے کے بعد کامیاب ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ چنانچہ جو ہے دعا مانگنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرو، اللہ کے صفاتی ناموں کو یاد کرو، یا اللہ پکارنا سیکھو، اور پھر اللہ نے جو نعمتیں دی ان کا تذکرہ کرو ہے جی، تاکہ اور جو مانگنا ہے پہلے والے کا تو شکریہ کرو ہے جی۔ آپ کو اگر کسی سے فیور چاہیے تو پہلے جو فیور کی تھی اس کا تو شکریہ ادا کرو۔ تو چنانچہ اپنے اندر جو ہے احساس پیدا کرو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اتنی نعمتیں اللہ آپ نے ہمیں دی، ہم تو ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے، اور ہم تو اس سے بڑھ کر اور نعمتیں چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو آپ کی جنت چاہتے ہیں، اللہ ہم تو آپ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ ہم تو آپ کی لقاء چاہتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں سب کچھ دے دیجئے۔ اے اللہ جو آپ خود بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اے اللہ وہی سلامتی کا گھر تو ہم چاہتے ہیں، ہمیں اس دنیا کی سلامتی بھی دے دیجئے، آخرت کی سلامتی بھی دے دیجئے۔ تو مانگنا جو ہے بھئی یہ طریقہ سیکھنا پڑے گا، اور مانگنے کے لیے امن یجیب المضطر اذا دعا، سے مضطرب ہونا پڑے گا۔ رونے جیسا منہ بنا لو گے ہوئے آنسو خفا، رونے جیسا منہ بنا لو گے ہوئے آنسو خفا، اس کی رحمت کو تو بخشش کا بہانا چاہیے۔ اب رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی بنا لو، رونے والی کیفیت دل میں بٹھا لو، اور جو ہے مانگنے کا طریقہ سیکھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کا آغاز کیا سورہ فاتح، سبحان اللہ کیسا دروازہ کھلا ہے جی، الحمدللہ رب العالمین ہے جی، رب العالمین کے نام سے اب جو ہے بات شروع ہو رہی ہے۔ الرحمن الرحیم کہا جا رہا ہے، اس کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اقرار کیا جا رہا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے اس دن کا، جب چاہے گا فیصلہ کر دے گا۔ جب وہ مالک ہے اور اس مالک کو ہم پکار رہے ہیں تو بھائی وہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دے گا، تو کون اس کو پوچھ سکتا ہے؟ اگر وہ چاہے گا جہنم میں ڈال دے تو کون اس کو روک سکتا ہے؟ تو بھائی مالک یوم الدین کہتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین پکارتے ہیں کہ اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے، اللہ سب تیرے کرم سے کی ہے، تیری مہربانی سے کی ہے، اللہ ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی، اب تو ہی مدد کر دے تاکہ یہ عبادت سچی عبادت بن جائے، نیکی بن جائے، نام اعمال میں لکھنے کے لائق ہو جائے، ورنہ کہاں لکھیں گے اس کو، کیا پیش کریں گے، یہ تو کسی قابل نہیں۔ اے اللہ تو نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی، اب تو نے رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرمائی، رمضان تک تو نے پہنچا دیا۔ اے اللہ اب رمضان کے اندر وہ دروازے کھل گئے، اے اللہ اب تو ہماری مدد فرما تاکہ رمضان کا مہینہ بھی صحت عافیت برکت کے ساتھ عبادت کے ساتھ جو ہے گزر جائے، ورنہ کتنے لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوں گے، کتنے لوگ پریشان ہوں گے، اے اللہ نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ اے اللہ رمضان میں اگر یکسوئی نہ ملی، عبادت بھی نہ کر سکے، رمضان بھی آیا اور گزر گیا، پھر کیا کریں گے؟ کب اللہ جو ہے آپ کو منائیں گے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے حج پہ گئے اور وہاں جا کے کوئی پریشان ہو گیا اور واپس آ گیا اور وہاں عبادت ہی نہ کر سکا، اپرچونٹی اویل ہی نہ کر سکا۔ اسی طرح رمضان آ رہا ہے، اے اللہ اب ہمیں عبادت کی توفیق
تیری مدد کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اور ہم کیا مدد چاہتے ہیں؟ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ آج لوگ پریشان ہیں، جانتے ہی نہیں کہ دین سچا کون سا ہے، نہ جانے کون کون سے عقیدے بن گئے، کون کون سے تھیوریاں بنی ہوئی ہیں، کیسے کیسے خیالات پیدا ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے ڈارون کی تھیوری ہے، کوئی کہتا ہے کون سا دین ہے، کوئی کہتا ہے بت کے سامنے جو ہے کھڑے ہو جاؤ، اس کو پکارو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اللہ تیرا شکر کہ تو نے مسلمان گھر میں پیدا کیا، اب ہمیں تو صراط المستقیم پہ چلا دے۔ اے اللہ جو جس دین کو تو پسند کرتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اے اللہ اسی پہ ہمیں استقامت عطا فرما دے، جب تک جیے اسلام پر عمل کرے، موت آئے تو ایمان کے ساتھ آ جائے۔ اے اللہ ہمارے اوپر احسان فرما دیجئے، جیسا کہ صراط الذین انعمت علیہم، جیسے کہ تو نے نیکوں پر اور جو ہے صالحین پر اور صدیقین پر اور انبیاء پر رحمتیں نازل فرمائی اور ان کو جو ہے اس دین کے اوپر استقامت عطا فرمائی۔ اللہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ورگلاتا ہے، بہلاتا ہے، اللہ ہم کو پھنساتا ہے۔ اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں بچا لیجئے کہ ہم گمراہ ہو جائیں، گمراہی والے کام کرنے لگ جائیں۔ اے اللہ تیرا غضب ہم پر آ جائے، تو ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ ہمیں بچا لیجئے۔ تو دعا مانگنا بھئی ایسے دعا مانگو کہ بھئی اللہ کو ترس آ جائے، جیسے تو فقیر جو ہے اس کو دیکھ کر پیسے دینے والے کو ترس آ جاتا ہے، ایسے آپ دعا مانگے۔ یہ ترس کیسے آئے گا؟ جب دعا کے آگے پیچھے درود پڑھو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی برکت سے اللہ کو ترس آ جائے گا۔ جس طرح قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا جلال ہوگا، تو پھر اس وقت ہر کوئی کانپتا ہوگا، حتیٰ کہ تمام انبیاء جو ہے وہ ایک ایک کر کے کہیں گے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کا جلال ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ آئیں گے، درخواست کریں گے کہ اتنا جلال ہے، برداشت سے باہر ہے، مہربانی فرمائیے۔ آپ فرمائیں گے ہاں آج جو ہے یہ کام میرے ذمہ ہے، آپ کو مقام محمود نصیب ہوگا، اور اللہ کے نبی اللہ کی حمد کریں گے، ایسی حمد ہوگی جو نہ کبھی پہلے کسی نے کی ہوگی، نہ آئندہ کبھی کسی نے سنی ہوگی۔ تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کریں گے، اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہے جی، اس طرح درود شریف آگے پیچھے پڑھنا چاہیے اور اس کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، تو بھائی جب یہ کیفیت ہوگی مضطرب کی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہ اب دعا اٹھتی ہے، یہ اب جاتی ہے، اور یہ اللہ کا جو ہے در کھٹکھٹاتی ہے، اللہ کی رحمت لی برستی ہے، اور جو ہے ہر طرف جو ہے بہار آ جاتی ہے، سکھی ٹہنیاں بھی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ ایسا رمضان آنے والا ہے جس سے سب کے دل خوش ہو جائیں گے، سب کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور سب کے غم دور ہو جائیں گے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی اللہ راضی ہو جائے گا۔ اندازہ تو کرو کہ دنیا کے اندر کتنے بھوکے ہوں گے، کتنے پیاسے ہوں گے، جو ہے سارا سارا دن جو ہے اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ اور آپ بتاؤ اتنے بندے مل کے جب دعا مانگیں گے، اللہ کیسے نہیں ترس کھائے گا۔ اگر ہمیں یہ اپرچونٹی ملنے والی ہے تو ہم اگر اس کو اویل نہیں کریں گے، اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ اس لیے تو کہا کہ وہ برباد ہو گیا بندہ جس پہ رمضان آیا جس کی زندگی میں اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اللہ بچا لینا ہمیں جو ہے ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دینا۔ تو بھئی دعا تڑپ کے مانگی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی جاتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا اور درود شریف پڑھ کے مانگی جاتی ہے، پھر یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے کہ اللہ دیں گے، بالکل دیں گے، ضرور دیں گے۔
ہے جی، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے، اور تکبر کے ساتھ دعا جو ہے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو بھائی دعا مانگنے کا بھی طریقہ سیکھ لیں، ابھی سے پریکٹس کر لیں تاکہ دعائیں مانگنے والے بن جائے۔ رب نے ایک ادنا کو اعلیٰ کر دیا، رب نے ایک ادنا کو اعلیٰ کر دیا، خاک ساری اپنی کام آئی بہت۔ بندے کو یہ واقعی خاک ساری کام آتی ہے، ورنہ جانور تو اللہ کے سارے ہیں، کتنے ساری مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، لیکن انسان کو مقام تفخیر عطا فرمایا، انسان کو عزت عطا فرمائی۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ جو ہے خاک ساری تھی۔ شیطان نے تکبر کیا، ابا واستکبرا وکان من الکافرین، اللہ نے اس کو دفع دور کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے خاک ساری کی، جھک گئے ہے جی، اور مان لیا کہ غلطی ہو گئی۔ اللہ نے عزت عطا فرما دی اور مقام جو ہے ان کو تفخیر عطا فرما دیا۔ تو بھائی یہ ہے کیفیت، ورنہ تو دنیا میں ہزاروں خواہشیں ہیں، مانگتے چلے جاؤ، لانڈری لسٹ بنی ہوئی ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہے جی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ کتنی خواہشیں اللہ نے پوری کی، کتنے ارمان ہمارے پورے ہوئے، ہے جی، اور اللہ نے کبھی بھوکا نہ سلایا، ہے جی، کبھی پریشانی میں مبتلا نہ کیا۔ اللہ نے رحمتیں فرمائی، پھر بھی جو ہے ہماری خواہشیں پوری نہ ہوئی۔ تو اس لیے جو ہے اب رمضان آ رہا ہے، اب اگر فقط دنیا مانگتے رہو گے، دنیا بھی ضرور مانگو لیکن اللہ سے اللہ کو بھی مانگ لو۔ اور اس کے لیے کون ہے جو بے قرار ہو جائے گا، کون جو ہے تڑپ کے مانگے گا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، ہے جی، کون ہے جو مضطرب کی دعا قبول کرتا ہے؟ بے شک اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ یہ مانگنا جو ہے اولیاء اللہ مانگتے ہیں، یہ سونے کی ڈلیاں ہیں جو وہ اکٹھی کرتے ہیں اور اللہ ان کو دیتے ہیں۔ اس لیے رونے جیسا منہ بنا لو، اگر ہے آنسو خفا اس کی رحمت کو تو بخشش کا بہانا چاہیے۔ تو اب رمضان آ رہا ہے اور ہم جو ہے وہ سب کے سب محتاج ہیں، منگتے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں۔ جب گناہ گاروں نے رو کے یا غفور کہا، جب گناہ گاروں نے رو کے یا غفور کہا، برس پڑا ہے کرم کا صحاب کیا کہنا۔ پھر اللہ کا کرم کی جو ہے بارش برسے گی، رحمتیں آئیں گی اور جو ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک غلام تھا اور جو ہے اس کے دور میں جو ہے قحط آ گیا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم بڑے خوش تر و تازہ بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں کہ قحط آ گیا؟ وہ کہنے لگا کہ میرا مالک جو ہے وہ تو بڑا مالدار ہے، غنی ہے اور سب کا خیال رکھنے والا ہے، مجھے کس بات کی فکر؟ اگر قحط آ گیا تو وہ فقیر جو ہے تڑپ کے کہنے لگا تیرا مالک تو پھر بھی جو ہے دنیا کا مالک ہے اور میرا مالک تو سارے جہانوں کا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، میں کس لیے اس قحط کی وجہ سے پریشان ہو جاؤں؟ تو واقعی اس نے سبق حاصل کر لیا کہ قحط آ گیا تو کوئی بات نہیں، میرا رب بہت میرے لیے کافی ہے۔ تو زندگی کی پریشانیاں آ گئی ہے جی، کیا ہو گیا؟ ہماری تکلیفیں پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی، ہمارا مالک تو بہت بڑا، وہ تو بہت کرم کرنے والا، وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو ہمارے بہت ہی قریب ہے، وہ تو سنتا ہے، وہ تو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تو بھئی یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ابھی سے بینک بیلنس بنانے کی ضرورت، یعنی کچھ نہ کچھ ڈپازٹ کرو، کچھ نہ کچھ لیکیاں شروع کر دو تاکہ جب رمضان آئے تو اب کچھ تو پیش کرنے کے قابل ہو جائے۔ پوری دنیا کے حافظ اس وقت دور کر رہے ہیں، تراویح پڑھانی ہے، سب لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کاش کہ ہم بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیں، ابھی سے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں اور جو ہے اس میں تفکر شروع کر دیں۔ تراویح سنیں گے تو بھائی کچھ تو سمجھ میں آئے گی، کچھ تو کیفیت دل میں پیدا ہوگی۔ تو اس طرح سے اگر ہم کچھ نہ کچھ توجہ سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ رمضان آئے گا، خوب دل لگے گا، دن کو روزے رکھیں گے اور رات کو قرآن سنیں گے، اللہ کا کلام سنیں گے اور جو ہے رمضان آئے گا تقوی کو حاصل کریں گے،
گناہوں سے ابھی سے بچنے کی مشق کریں گے، آنکھوں کی حفاظت کریں گے، زبان کان کی حفاظت کریں گے، ہاتھ پاؤں کی حفاظت کریں گے، جب یہ سب کچھ کریں گے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکات کھول دیتے۔ اللہ تو برکتیں دینا چاہتا ہے۔ رمضان برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ رمضان سے پہلے ہی برکتیں چھم چھم بارش برسنے لگتی ہے، رجب میں شعبان میں برکت آ جاتی ہے، اور رمضان کے آنے پر تو پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر تو لوٹ سے لگ جاتی ہے۔ تو بھائی رمضان آ رہا ہے، ہمیں جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے ہے جی، اور جو ہے دینے والا تو بہت بڑا غنی ہے، وہ تو دیتا ہے، ٹوٹے دل کو وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ہم بھی اپنی معاملے سارے رب پر چھوڑ دیں، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے، وہ ہماری امیدوں سے بڑھ کر دیتا ہے۔ رمضان ایسا آ رہا ہے مہینہ جس کے لیے اب ہم نے مانگنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے ہے جی، اور اس کے لیے جو ہے اب فکر کرنی چاہیے، اور جو ہے تمام جو پریشانیاں ہیں اللہ کے سپرد کر دینی چاہیے، اور جو ہے اس چیز کے لیے ابھی سے فکر مند ہو جانا چاہیے۔ اب دیکھو کچھ لوگ دعائیں لیتے ہیں اور کچھ لوگ دعائیں کرواتے ہیں، یہ بھی فرق ہے۔ دعائیں کرنی نہیں بلکہ دعائیں لینی ہے جی۔ دعائیں کروانا کیا ہوتا ہے، بڑوں کو کہو کہ میرے لیے یہ دعا کر دیں، فلاں دعا کر دیں، فلاں دعا کر دیں، وہ کہتے ہیں جی بسم اللہ، اچھی بات، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے ہے جی۔ اور ایک ہے جو خدمت کرتا ہے اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، دل سے دعا نکلتی ہے، اور جو ہے ماں باپ اور دوسرے بڑے سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں ہے جی، اللہ والے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، احتیاط کی زندگی اختیار کر لیں گے، اللہ دیکھیں گے کہ گرتے پڑتے کوشش کر رہا ہے اور اس کو فکر لگی ہوئی ہے، اللہ کا خوف ہے، آخرت کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر مہربانی فرما دیں گے۔ تو بھئی اسی طرح دعائیں لینا اس کو کہتے ہیں۔ اس رمضان میں ہم نے برکتیں لینی ہے جی، اللہ تعالیٰ سے جو ہے ایسا مانگنا ہے کہ اللہ کو ترس آ جائے، اللہ رحمتیں برکتیں مغفرتیں عطا فرما دے، تو اس کے لیے رمضان اللہ نے عطا فرمایا ہے جی، تو ہمیں یہ دعائیں لینی ہیں۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے بعض مقامات کو بنایا، ان مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ہے جی، جیسے اگر آپ بیت اللہ جاتے ہیں تو پھر وہاں حجر اسود اور ملتزم اور باب کعبہ اور جو ہے میزاب اور اسی طرح مقام ابراہیم، صفا مروہ، منا مزدلفہ عرفہ اور اس طرح کے تمام وہ مقامات جن کے اوپر دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو وہاں جا کر بھی غفلت کرے گا اور دعائیں نہیں مانگے گا تو بھائی وہ تو غافل ہے، وہ تو نقصان کر کے آ گیا۔ اسی طرح بعض جو ہے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آ جائے تو بندے کو ہوشیار ہونا چاہیے، وہ دعائیں مانگ لے، وہ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، مانگنے کا یہ وقت ہوتا ہے، اس پر جھولی بھر لینی چاہیے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی رات آئے گی، رمضان آئے گا، یہ اوقات ایسے ہیں جس میں جو ہے مانگ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن کے ہونے سے خیر و برکتیں آتی ہیں، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں دعا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کر دیتا ہے، ماں باپ کے جانے کے بعد اب معاملہ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ والے ہوتے ہیں، بستی میں اگر وہ آ جائیں تو بستی کی قسمت جاگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان نیکوں کی صدقے مہربانیاں کر دیتے ہیں۔ تو بھائی اس طرح بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن کی صحبت میں آ کے بیٹھ کے دعا مانگو گے، دعا قبول ہو جائے گی، اور اگر ان کی خدمت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ
دعا قبول فرما لیں گے. تو یہ جو ہے مانگنا جو ہے، اور اس ترتیب سے مانگنا کہ اگر کوئی مقام پر پہنچ گئے تو بھائی دعا مانگ لو، اگر کوئی وقت ایسا آ گیا تو دعا مانگ لو، اگر کوئی اللہ والا مل گیا تو اب اس کی خدمت کر کے دعا لے لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، تمہارا فائدہ ہو جائے گا، ہے جی. تو اس طرح سے جو ہے محنت کرنے کا وقت آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، تو ہمیں بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، جب پوری دنیا کے مسلمان مل کے دعائیں مانگیں گے رمضان میں، ابھی تو دیکھو ہم سب دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جس کثرت کے ساتھ رمضان میں جو ہے دعائیں مانگی جائیں گی، جس کثرت کے ساتھ یوم عرفہ کو دعائیں مانگی جاتی ہے، اب معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اگر اتنے بندے کسی بندے کے سامنے آ کر دعا مانگیں اور اس سے التجا کریں اور اس سے خیرات لینا چاہیں تو وہ اس کو نامراد نہیں لٹا سکتا، حالانکہ بندہ تو خود بھی مجبور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اگر وہ سب کو معاف کر دے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ جو ہے دے کر راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور لہذا اتنا بڑا اجتماع پوری دنیا میں جب دعائیں مانگے گا انشاءاللہ پھر سب کی دعائیں قبول ہوں گی، سب کے جو ہے گناہ معاف ہوں گے. تو ایسی صورت جو ہے دعائیں مانگنے کا وقت ہے، ہمیں بھی دعائیں مانگنی چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور دعا جو ہے آہوزاری کے ساتھ ہوتی ہے جی، اپنے آپ کو کمتر سمجھ کے دعا مانگی جاتی ہے جی. آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں اور جو ہے دل کانپ رہا ہو، خوف طاری ہو، اللہ کو ایسا بندہ بہت پیارا لگتا ہے. اگر کسی کے آنکھوں میں اتنا آنسو آ جائے کہ ایک بال جو ہے وہ تر ہو جائے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو بری کر دیتے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ ہمیں تو رو رو کے دعائیں مانگنی چاہیے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو یہ دعائیں قبول ہوتی ہے جی، اور اس سے فائدہ ہوگا ہے جی. دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو یہ پرواز جو ہے اب ہونی چاہیے، یہ کیفیت اب ہمارے اندر ہونی چاہیے. چنانچہ جو ہے ابھی سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، ابھی سے اپنے کام کاج کو سمیٹ لیں. اور جو ہے مانگنے کا سیزن آ گیا، خیرات مانگنے کے لیے جو ہے ہم نے دیکھا مسجد کے باہر غریب لوگ، محتاج لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں نوازی آ رہے ہیں، ان کے دل نرم ہو چکے ہیں اور یہ اب دیں گے اور ہم ان کے سامنے خیرات مانگیں گے تو وہ ہمیں عطا کر دیں گے. اور جب وہ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جامع مسجد جا رہے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا اللہ کے گھر حرم کے باہر بھی فقیر مانگنے والے نہ جانے کس کس حال میں پہنچ جاتے ہیں. پوری دنیا سے لوگ فقیر آ جاتے ہیں اور وہاں پر لائن لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں سے خیرات مانگتے ہیں. تو سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پر خیرات ملے گی، یہ ضرور ہمیں دے دیں گے. تو بھائی اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رمضان آ گیا اور ہم بھی جو ہے خیرات مانگنے والے ہیں. اب دینے والا بھی جو ہے وہ نرم ہے اور دینا چاہتا ہے، دے کے خوش ہونا چاہتا ہے. چنانچہ مانگنے والا بھی اب خوب تڑپ تڑپ کے مانگے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی مرادوں کو پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا کہنا سننا سب قبول ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.